حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنون ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام ہی پہلے رسول ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے والد حضرت شیس بن آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے سے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے، علم نجوم کے حساب میں نظر فرمانے والے بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔ یہ سب کام حضرت ادریس علیہ السلام ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے اور حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے، اس لیے حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب ادریس ہو گیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو حضرت ادریس علیہ السلام کا اصلی نام معلوم ہی نہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب اخبار سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے؟ تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف لوٹا دی، اور حضرت ادریس علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو، چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر حضرت ادریس علیہ السلام نے دروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ، وہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں لے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، میں چکھ چکا ہوں۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہے، تو میں گزر چکا ہوں، اب میں جنت میں پہنچ گیا ہوں، اور جنت میں پہنچنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا، اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہے اور زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر اور اجمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورت مریم میں اس طرح ہے، اور کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھے جو غیب کی خبریں دیتے تھے، اور ہم نے انہیں بلند مقام آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔